بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے قطر میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، بیرون ملک قطر کے سفیروں اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران کے اعزاز میں دیوان امیری میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے وزارتی کونسلز کے 151ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 136 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,60,575 ہو گئی ہے۔ اور یوکرین کے مشرقی علاقے میں ایک ریلوے اسٹیشن پر روس کی فوج کے راکٹ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر میں ڈپلومیٹک مشنز کے سربراہان، بیرون ملک قطر کے سفیروں اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران کے اعزاز میں دیوان امیری میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس افطار پارٹی میں صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور متعدد شیوخ نے شرکت کی۔ وزیر مالیات علی بن احمد الکواری نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں عرب مالیاتی فنڈ کی مالیاتی اتھارٹیز کے مشترکہ سالانہ اجلاس اور عرب وزرائے مالیات کی کونسل کے سیشن نمبر 13 کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں سب سے اہم علاقائی اور بین الاقوامی اقتصادی ڈیولپمنٹس اور عرب معیشتوں کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا تاکہ وبائی مرض کرونا وائرس کے اثرات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ وزراء نے عرب مالیاتی منڈیوں کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کے علاوہ اقتصادی ترقی میں پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو سپورٹ کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 151ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کی۔ اس اجلاس کی کارروائی کے دوران جنرل سیکریٹریٹ اور ٹیکنیکل کمیٹیوں کی رپورٹس کے علاوہ ریاض میں 22ویں سربراہی اجلاس میں GCC سپریم کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے بعد ہونے والی متعدد رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 125 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 124 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ ایک کیس کا تعلق سفر سے واپس لوٹنے والے مسافروں سے ہے۔ اسی دوران وائرس کے مزید 136 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,60,575 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 135 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے نافذ کیے گئے احتیاطی اقدامات کی پابندی نہیں کی تھی۔ ان میں سے 134 افراد کو پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے اور ایک شخص کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق بر اعظم افریقہ میں رہنے والے 2/3 سے زیادہ لوگ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افریقہ میں 11.5 ملین کیسز اور 2,52,000 اموات کا پتہ چلا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب، یمن اور کویت کی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفیروں کو لبنان بھیج رہی ہیں۔ اس فیصلے سے ان ممالک کے لبنان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، جو گزشتہ سال اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب سعودی عرب اور خلیج کے ملکوں نے لبنان سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی سفیر لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے اس اعلان کے بعد
بیروت واپس جا رہے ہیں کہ لبنان میں ایسی تمام سیاسی، فوجی اور سیکیورٹی سے متعلق سرگرمیوں کو ختم کیا جا رہا ہے جو سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں کو متاثر کرتی ہوں۔ کویت کی وزارت خارجہ نے بھی ایسا ہی بیان جاری کیا ہے۔ ایک ٹویٹ پوسٹ میں وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ لبنان کو اپنی عرب وابستگی پر فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ خلیج کی ریاستوں کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے لبنان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حالیہ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جبکہ 7 زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ اس فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم یہ فلسطینیوں کی جانب سے کیے گئے سلسلہ وار مہلک حملوں کے سبب بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے میں ایک ریلوے اسٹیشن پر کل روس کی فوج کے راکٹ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری تھا۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر 2 راکٹ گرے۔ اس وقت وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ محفوظ علاقوں کی جانب روانہ ہونے کے لیے جمع تھے۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے ریلوے اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے ہولناک قرار دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے کل روس کے خلاف باضابطہ طور پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقتصادی شعبے میں نافذ کی جانے والی ان پابندیوں کا تعلق کوئلے، عمارتی لکڑی اور کیمیکل سے ہے، جن کی روس سے درآمد بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام روسی بینکوں کے ساتھ لین دین پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ادھر روس کی حکومت نے ملک میں پولینڈ کے 45 اور بلگیریا کے 2 سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ روس کی فوج یوکرین کے پورے علاقے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جنگ کو روکنے اور عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مذاکرات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق روس کی فوج نے یوکرین کی 54 فوجی تنصیبات پر میزائل داغے ہیں۔ واشنگٹن سے آمدہ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو نئے ویپن سسٹمز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک امریکی اعلیٰ اہلکار نے بتایا ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ نے روس کے حملے کے جواب میں یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کو تیز تر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور 30 دیگر ممالک یوکرین کو ہتھیار بھیج رہے ہیں اور یہ عمل مزید تیز ہو جائے گا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ امیر کپ ٹیبل ٹینس کے دوسرے راؤنڈ کے میچز میں الریان کلب نے الخور کلب کو 3-0 سے اور الشمال کلب نے الغرافہ کلب کو 3-2 سے شکست دے دی۔ اس کمپٹیشن میں 9 کلبوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ فائنل میچ 17 اپریل کو ہوگا۔ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں چارلسٹن ٹینس کے کوارٹر فائنل میں تیونس کی ورلڈ نمبر 10 کھلاڑی اونس جیبیر نے یوکرین کی کھلاڑی اینتھلینا کلینینا کو 6-3 اور 6-2 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور بھارت کی سٹار بیڈمنٹن کھلاڑی اور اولمپک میڈلسٹ پی وی سندھو نے تھائی لینڈ کی بوسانانگ کو 21-10 اور 21-16 سے ہرا کر کرن اوپن سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل میں سندھو کا مقابلہ جنوبی کوریا کی ورلڈ نمبر 4 کھلاڑی این سیو یونگ سے ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے قطر میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، بیرون ملک قطر کے سفیروں اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران کے اعزاز میں دیوان امیری میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 151ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 136 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,60,575 ہو گئی ہے۔
اور یوکرین کے مشرقی علاقے میں ایک ریلوے اسٹیشن پر روس کی فوج کے راکٹ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔